ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک کرا لے، یہ پکا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے زناکاری اور اس سے بچاؤ۔ میں آج کے اس موضوع کو اس کی اہمیت کے لحاظ سے تفصیل سے بیان کرنا چاہوں گا، اور ہو سکتا ہے میرے سے آج کے دن میں یہ پورا موضوع کور نہ ہو۔ اگر آج کے دن میں یہ پورا کور نہ ہو سکا تو انشاءاللہ تعالی عزیز پھر اگلے جمعے اس کا بقیہ حصہ میں عرض کروں گا۔ یہ موضوع بنیادی طور پہ تصوف کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ میں نے تصوف پہ جتنا کام کیا ہے اس میں 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے پرہیز قرآن پاک میں بڑے واضح الفاظ میں بتایا گیا ہے۔ وہ 5 نکات یہ ہیں: سب سے پہلے شہوت، دوسرے نمبر پہ غصہ، تیسرے نمبر پہ لالچ، چوتھے نمبر پہ حسد، اور 5ویں نمبر پہ تکبر۔ تو انشاءاللہ ہم یہ 5 کی سیریز مکمل کریں گے۔ تو آج اس سلسلے کا یہ پہلا موضوع ہے۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن پاک کی 17ویں سورت، اس کی 32ویں آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِیلًا، اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ آپ نے یہ موضوع بہت کم سنا ہوگا۔ ہمارے لوگ ان موضوعات پر نہیں بولتے، وجہ تو نہیں سمجھ ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی کے بڑے اہم ٹاپک ہیں اور ہمیں ان پہ بولنا چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے۔ میں یہ سارے کا سارا ٹاپک 5 حصوں میں بیان کروں گا، جن میں سب سے پہلا ہے زناکاری کیا ہے، دوسرا حدیث مبارک کی روشنی میں زنا کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فرمان ہے، اس کے بعد زنا پر ایک سروے جو کہ ساؤتھ افریقہ نے کیا ہے، کیونکہ ان کا ملک زنا میں سر فہرست ہے پوری دنیا میں۔ اس سروے کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے بعد زنا کی وجوہات کہ بندہ زنا میں کیوں گر رہا ہے، یا ہمارا معاشرہ اس بے حیائی میں کیوں جا رہا ہے، اور آخری حصے کے طور پہ ہم زنا سے کیسے بچ سکتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ یہ میرے آج کے موضوع کی ڈیٹیل ہے۔ تو سب سے پہلے زناکاری کیا ہے؟ میاں بیوی آپس میں جو جنسی تعلق رکھتے ہیں، وہ والا تعلق ایسے مرد اور عورت کا آپس میں رکھنا جنہیں وہ اگر تعلق رکھیں تو وہ تعلق کیا ہوگا؟ زناکاری۔ تو میاں بیوی والا تعلق، ان کا ہم بستری کا تعلق صرف انہی تک محدود ہے۔ اس کے یا ان کے جو کنیزیں ہوتی تھیں کسی زمانے میں، ان کے ساتھ یہ تعلق ہو سکتا ہے، اور کسی کے ساتھ یہ تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر کوئی بندہ اس کے علاوہ کسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یا کوئی عورت کسی ایسے مرد کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تو وہ تعلق زناکاری سمجھا جائے گا۔ زنا بدھ مت والے، ان کے نزدیک بھی زنا حرام ہے، ہندوؤں میں بھی زنا حرام ہے، مسلمانوں میں بھی حرام ہے، یہودیوں میں بھی حرام ہے۔ تمام کے تمام مذاہب میں زنا حرام ہے۔ میں آج کل توریت پڑھ رہا ہوں، تو توریت میں بالکل یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے، اور مزے کی بات یہ جو ہماری
تو یہ اس کی آگے تفصیل میں ہم چلتے ہیں. میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, آپ ذرا غور سے سنیے اور انہیں ذہن میں رکھیے. یاد رکھنا تو ممکن نہیں ہے, تو انہیں کچھ نہ کچھ ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, دنیا کا سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے. جو ہو گیا وہ ہو گیا, اب اس سے وہ واپس نہیں آ سکتا. میرے پیارے دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک, آپ فرماتے ہیں جس آدمی نے شہوت کی نظر سے, شہوت کی نیت سے کسی عورت کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, ایسی عورت جو اس کے لیے حلال نہیں تھی, قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ اپنی گردن کے پیچھے بندھا ہوا ہوگا. اس جگہ پہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے جب وہ قیامت کو سامنے پیش ہوگا. اور اگر اس نے اپنے ہونٹوں سے, یہ تو ہاتھ تھا نا, اس نے ہاتھ لگایا, چھوا اس کے جسم کو, اگر اس نے اپنے ہونٹوں سے اس کا بوسہ لیا, اس کو چوم لیا, اللہ تعالیٰ اس کے دونوں ہونٹ کاٹ کے اس کو دوزخ میں ڈال دے گا. اب ہونٹ اس کے دوزخ میں ہیں اور خود وہ جدھر بھی ہے اس کے ہونٹوں کی تکلیف اسے وہاں پہ محسوس ہوتی رہے گی. تیسری, اگر وہ اس کے ساتھ زنا میں بھی مبتلا ہو گیا, اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو اس کی ران بول کے بتائے گی, یا اللہ یہ گناہ میں مبتلا تھا, اس نے یہ گناہ کیا, میں اس کی گواہی دیتا ہوں. جب وہ ران اس کو گواہی دے گی, اس کے چہرے کا سارا گوشت اترے گا اور زمین پہ گر پڑے گا. میرے پیارے دوستو, اس کے ساتھ ہی اس کے جسم کے سارے اعضاء بولیں گے اور بول کے اس کو بتائیں گے کہ ہماری موجودگی میں اس نے زنا کیا تھا. بخاری شریف کی حدیث مبارک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات مجھے 2 آدمی کسی مقدس جگہ پہ لے گئے. وہاں پہ میں نے کیا دیکھا کہ مجھے کسی تندور میں جلنے والے لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں, بہت شور شرابہ ہو رہا ہے, لوگ شور مچا رہے ہیں, مرد بھی اور عورتیں بھی. میں نے اندر سے جھانک کے دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں وہ تندور میں ڈالے ہوئے ہیں, اور تندور میں سے آگ کے شعلے انہیں نیچے سے لگتے ہیں اور ان کے سر کے اوپر سے نکل جاتے ہیں, اور وہ اس کی وجہ سے شور مچا رہے ہیں. میں نے جب پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں, انہوں نے کہا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے. یہ زناکار لوگوں کی نشانی, یہ ان کی سزا ہے وہاں پہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنا سارے ہی برے ہیں. آپ کمال دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا. آپ نے کوئی چھوٹا سارا گوشہ بھی ہماری زندگی کا بغیر توجہ دیے نہیں چھوڑا. آپ نے باتھ روم جانا ہے, آپ لیٹرین میں جاتے ہیں, آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جب آپ بیٹھیں تو اپنے دائیں پاؤں پہ وزن زیادہ رکھیں اور بائیں پہ کم رکھیں. جس بندے نے باتھ روم جانے کی بھی بات نہیں چھوڑی, اس نے اور کیا چھوڑا ہوگا؟ ذرا سنیے یہ حدیث مبارک. آپ فرماتے ہیں زنا سارے برے ہیں, لیکن جس شخص نے اپنے پڑوسن کے ساتھ زنا کیا, یہ زنا سب سے زیادہ برا ہے. میں اس کو تھوڑا سا اس کو وسیع کرتا ہوں, یہ صرف پڑوسنوں تک نہیں, آپ اسے تھوڑا سا آگے جائیں, تھوڑا سا اس سے آگے چلیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کا زیادہ تعلق ہے, جن کے ساتھ آپ کا زیادہ آنا جانا ہے, یقینی بات ہے کہ انہی کا آپ کے اوپر اعتماد بھی زیادہ ہے. تو جن لوگوں کا آپ کے ساتھ اعتماد ہے, آپ نے اصل میں اس اعتماد کا فائدہ اٹھایا. تو یہ والا زنا سب زناؤں سے اوپر ہے. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا, آپ یقین کیجئے میں نے یہ حدیث جس وقت پڑھی ہے تو میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. آپ دیکھیے سرکار فرماتے ہیں
قیامت کے دن زانی عورتیں جو ہیں ان کی شرم گاہوں سے ایک نہر جاری ہوگی. اس نہر سے اتنی بدبو نکلے گی، اتنی بدبو نکلے گی کہ جو دوزخی دوزخ میں ہے وہ دوزخ کی سزا بھول کے اور اس کی طرف دھیان کریں گے. اتنی وہ گندی بدبو ہوگی کہ انہیں دوزخ کا عذاب بھول جائے گا. آپ فرماتے ہیں جو زانی مرد ہوں گے انہیں اس نہر میں غوطے دیے جائیں گے، اس نہر میں انہیں غوطے دیے جائیں گے. اور اگلا حصہ شرابی اور زانی جنہوں نے توبہ نہیں کی اور وہ اسی طرح سے بغیر توبہ کے مر گئے، ان کو قیامت کے دن اس نہر میں نہلایا بھی جائے گا اور انہیں اس بات پہ مجبور کیا جائے گا کہ وہ یہ پانی پئیں. آپ اندازہ فرمائیں یہ کتنی بڑی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس سے محفوظ رکھے. آگے فرمایا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کوئی عورت ہے، اس کا خاوند موجود نہیں ہے، وہ دور ہے، کہیں سفر پہ گیا ہوا ہے، کہیں نوکری پہ گیا ہوا ہے، دوسرے ملک میں ہے. کوئی دوسرا شخص اپنے اس عورت کے خاوند کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ برا تعلق بنائے تو قیامت کے دن اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا سانپ، کالے رنگ کا بہت بڑا سانپ اژدہا، وہ اس کے لیے مقرر کرے گا جو اس کو ڈسا کرے گا. حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ خیریت سے رہے گی، اسے کوئی عذاب، کوئی پریشانی نہیں آئے گی اور اللہ کی رحمت کا سایہ ہمیشہ ان کے سر پر رہے گا. لیکن اس وقت اب وہاں پہ غیر مسلموں میں جو پہلے نمبر پہ ملک ہے اس میں 132 کی ریشو ہے، اور ہمارے پاس مسلمان ملکوں میں جو پہلے نمبر پہ ہے وہ 9.8 تقریباً 10 آپ کہہ لیں. اور بنگلہ دیش میں یہ زیادہ رپورٹ ہونے کی کچھ وجوہات ہیں. ان کا معاشرہ ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو گیا، وہ زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے ان کے ہاں کوئی ریپ کیس ہوتا ہے تو وہ فوراً تھانے پہنچ جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ کوئی بندہ تھانے پہنچتا ہی نہیں ہے. وہ آگے میں عرض کرتا ہوں اس کی تفصیل. یہ جو 117 ملکوں کی لسٹ ہے اس میں پاکستان شامل ہی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں پہ یہ ہوتا نہیں ہے، یہاں پہ یہ کیس رپورٹ نہیں ہوتے. میں نے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ رپورٹ ہونے والے کیسز ہیں. لیکن پاکستان ایک اور چیز میں بہت آگے ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں چائلڈ ابیوز، اردو میں آپ کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ زیادتی. 5 سال 7 سال 10 سال کے بچے بچیاں، ان کے روز کیس ہوتے ہیں. پچھلے سال میں یہ کیس 3445 کیس پولیس کے پاس رجسٹر ہوئے. 3445 کیس پچھلے ایک سال میں پاکستان میں پولیس میں یہ کیس رجسٹر ہوئے. آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. چائلڈ ابیوز تو بہت ہی بری بات ہے نا. ایک اور بڑی عجیب و غریب چیز مجھے ملی. ہندوستان اور پاکستان کا معاشرہ تقریباً ایک جیسا ہے. قانون اگرچہ ہمارے مختلف ہیں لیکن معاشرہ ہمارا تقریباً ایک جیسا ہے. انڈیا میں بھی ریپ کیسز کی تعداد بہت کم ہے، پاکستان کی ان سے بھی کم ہے. انڈیا کے بھی ایک مجبوری ہے کہ وہاں پہ بھی لوگ تھانے میں جا کے رپورٹ نہیں کرتے، ان کی بھی ایک مجبوری ہے، تو اس لیے ان کی بھی تعداد کم ہے. اگر وہ رپورٹ کرنا شروع کریں تو شاید دنیا کے پہلے نمبر پہ آ جائیں، لیکن ان کے ہاں بھی رپورٹ کرنے کا رواج نہیں ہے، اس لیے ان کی بھی تعداد کم ہے. مجھے فلسطین اور اسرائیل کا ڈیٹا میں نے پڑھا تو میں بڑا حیران ہوا. اب دونوں کے دونوں معاشرے ایک جیسے ہیں، صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں. وہیں پہ مسلمان رہتے ہیں، وہیں پہ یہودی رہتے ہیں. کاغذوں میں اب ملک الگ الگ ہو گئے ہیں لیکن عملاً ابھی بھی ملک الگ الگ نہیں ہے.
جو فلسطین کا دارالحکومت بننا تھا وہ اسرائیل کا دارالحکومت ہے، تو ابھی بھی وہ اکٹھے رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ذرا دونوں کا فرق دیکھیے کہ اسرائیل میں ہر 1,00,000 پہ 17.6 تقریباً 18 زنا کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، اور فلسطینی مسلمان جو کہ اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں ان کے ٹوٹل 3 کیس 1,00,000 میں سے رپورٹ ہوتے ہیں. اب یہ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ اس کی وجہ انشاءاللہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں. اب ایک اور چیز جو انتہائی قابل توجہ بھی ہے اور ہمارے بڑوں کے سوچنے والی بھی ہے، یہ ساری رپورٹ کا انہوں نے جو نتیجہ نکالا ہے اس میں 2 نتیجے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. رپورٹ بڑی لمبی تھی، میں نے اس میں سے 2 نتیجے آپ کے لیے میں لے کے آ رہا ہوں. نمبر 1، سب سے زیادہ کیسز 16 سے 19 سال کی لڑکیوں کے ہیں. جو زنا کے کیسز ہیں سب سے زیادہ وہ کس عمر کے ہیں؟ 16 سے 19 سال کی بچیوں کے زنا کے کیسز ہیں، لڑکے اور لڑکیوں کے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر 18 سے لے کر 24 سال کی وہ بچیاں جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں، دوسرے نمبر پہ وہ ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ہماری بالکل نوجوان نسل ہے جس نے آگے جا کے نئی نسل دینی ہے. یہ میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، پاکستان اکیلے کی نہیں بات کر رہا، پاکستان بھی اس کا چھوٹا سا ایک حصہ ہے، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ زنا میں ملوث ہونے والی بچیاں یہ 16 سے 19 سال کی ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ ہیں جو 18 سے 24 سال والی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی. آخر یہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کیا کہانی ہے کہ وہاں پہ یہ کیسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں؟ میں نے جس وقت یہ ڈیٹا پڑھا تو مجھے اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد آیا. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں فرعون کے متعلق، فرعون بچے قتل کرتا تھا نا، پتہ ہے آپ کو ساروں کو کہ فرعون کو کسی نے بتایا کہ یہ بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں سے جو تجھے قتل کرائے گا. اس نے اس بچے سے جان چھڑانے کے لیے حکم دیا کہ تمام کے تمام لوگ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو. انہوں نے بچے قتل کرنے شروع کر دیے. تو آج تک فرعون بچوں کے قتل کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے. اس کے اوپر اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. وہ کالج کھول دیتا، اس کو بچے قتل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. جو بچہ پیدا ہونا تھا وہ تو نبی پیدا ہونا تھا، جس بچے نے اسے قتل کرنا تھا وہ تو نبی پیدا ہونا تھا. کالج کھول دیتا، وہ ان کاموں میں پڑ جاتے، ضرورت ہی کوئی نہیں تھی اس کو بچے قتل کرنے کی. اپنی بدنامی بھی اس نے کمائی اور سارا کچھ کیا اور بدنام ہوا. یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. میرے پیارے دوستو، آپ کو یہ موضوع ایسا ہے جو آپ کی دلچسپی کا نہیں ہے، ایسے ہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری موضوع ہے، یہ بیان کرنا چاہیے. میں خود جب یہ بیان کرتا ہوں اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے، اور میرے زیادہ تر موضوع ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں سنے ہوتے، اور یہ آپ اور کسی سے سنیں گے بھی نہیں. پھر میرے کئی دوست مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، کئی دوست ناراض ہوتے ہیں میرے پاس فیس بک پہ اور میرے میسج پہ. وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم یہ اس طرح کی باتیں مت کیا کرو. ادھر بھی آ کے مجھے کہتے ہیں. تو مجھے پھر اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد آتا ہے، بھائی جان تہاڈی نظر اور اسلم تیری نظر. بھائی یہ شعر خاص طور پہ آپ کے لیے. اکبر الہ آبادی کیا کہتے ہیں؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں. جو میرے ساتھ شکوہ کرتے ہیں، چلو تھانے جانے کی تو ان کی ہمت نہیں ہے لیکن شکوہ تو کرتے ہیں نا. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں،
کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ خدا کا نام کسی کو آج کے زمانے میں بھاتا ہے؟ آپ یقین جانیے، ہمارے پوری دنیا میں ہمارے بڑے بڑے ملکوں کو، ہمارے مسلمان ملکوں کو، جیسے سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، مسلمان ملک ہیں. سعودی عرب اسلام کا آپ کہہ لیں کہ منبع، جہاں سے اسلام نکلا، وہ یہ ملک سارے کے سارے ملک، انہیں آپ کے مذہب پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. امریکہ کو، برطانیہ کو، یہودی، کسی کو آپ دیکھیں نا، تبلیغی جماعت ہے آپ کی، امریکہ جاتی ہے، امریکہ میں جا کے اب تبلیغ کرتے ہیں، انہیں کوئی پرابلم نہیں. انہوں نے کبھی کہا ہے اس کو کہ نکل جاؤ؟ ان کو وہ ویزے دیتے ہیں، وہ پورے ملک میں پھرتے ہیں. آپ کی دعوت اسلامی جاتی ہے، برطانیہ میں جاتی ہے، مختلف ملکوں میں انہوں نے اپنے مرکز بنائے ہوئے، کبھی کسی نے منع نہیں کیا، انہیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں. آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، انہیں کوئی اعتراض ہے اسلام کے دین پہ. وہ دین کیا ہے؟ ہم نے زناکاری نہیں کرنے دینی، یہ دین ہے. نماز ہمارا مذہب ہے، نماز پہ کوئی کسی کو پریشانی نہیں، آپ پڑھیں نماز. برطانیہ کے شاہی محل میں جمعے کی نماز ہوتی ہے، ان کے پاس عملہ ہے مسلمان. ان مسلمان عملے نے درخواست دی، یہ اب تقریباً 9-10 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے درخواست دی، وہ چلتی چلتی 2-3 سال کے بعد انہوں نے اجازت دے دی. اب ان کے بکنگم پیلس کے اندر باقاعدہ جمعے کی نماز ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں اس پہ. پاکستان میں کسی کو اعتراض نہیں آپ کے نماز پڑھنے پہ. آپ نماز پڑھیں، آپ سنی ہیں، آپ عرس منائیں، آپ میلاد منائیں، کسی نے کبھی آپ کو منع کیا؟ شیعہ ہے، وہ اپنے گھوڑے نکالتے ہیں، کبھی کسی نے، حکومت نے کبھی اس پہ اعتراض کیا؟ کبھی نہیں اعتراض کیا. اعتراض کہاں پہ آ کے ہوتا ہے؟ جس وقت آپ دین اسلام کی بات کرتے ہیں. آپ جس دن بات کریں گے شراب بند کرنے کی، آپ کے دوالے ہو جائیں گے. فرانس کو آپ کی نمازوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرانس کو آپ کی تراویحوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرانس کو آپ کے روزوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرانس کو آپ کے حج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرانس کو مسئلہ ہے تو عورتوں کے سر پہ حجاب رکھنے سے ہے. انہوں نے نماز کے اوپر تو کوئی قانون نافذ نہیں کیا. آپ ابھی بھی چلے جائیں جا کے فرانس میں، جہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں آپ نماز پڑھیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے کوئی پابندی. دین جہاں پہ آپ نافذ کریں گے وہاں پہ پرابلم ہوگا، انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے میں جو چیز چھیڑ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو میں اس زمانے میں یہ بات کر رہا ہوں تو یقینی بات ہے کہ اس کی بہت لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہوگی، لیکن میرا اپنا گمان یہ ہے کہ جو میرے سننے والے ہیں وہ اس پہ کان دھرتے ہیں اور اس میں سے نکلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. آگے ہم اس کی وجوہات پہ آتے ہیں جی، کہ یہ زناکاری اتنی زیادہ عام ہو گئی، جو کہ اب سے کچھ سال پہلے تک آپ چلے جائیں، آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں تو اس لیول کی نہیں تھی. یہ نہیں کہ معاشرے میں کبھی بھی زناکاری ختم نہیں ہوئی، کوئی دور بھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کو رجم کیا گیا تو اس زمانے میں بھی یہ چیز تھی، لیکن 1 لاکھ میں سے 132 بندے اس میں نہیں آتے تھے. تھوڑے لوگ تھے، کہیں کہیں کوئی کیس ہو جاتا تھا. اور ان کی پھر ایمانی طاقت کیا تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 5 کیس آئے، اور 5 کیس ایسے تھے جنہوں نے جا کے خود اپنی زبان سے کہا کہ جی میرے سے زنا ہو گیا. انہوں نے زبان سے کہا. ماعز بن مالک اسلمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب اس نے 4 دفعہ کہا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، آپ نے پوچھا کہ تجھے معلوم ہے کہ زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی مجھے معلوم ہے، جو کام حلال طریقے سے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کرنا تھا وہ میں نے غلط طریقے سے کسی اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت سے کر لیا. آپ نے پھر اس کے لیے مقصد میرے کہنے، آپ نے پوچھا کہ تو یہ کیوں کرنا چاہتا ہے، تجھے معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے، آپ مجھے رجم کر دیں گے.
آپ نے پوچھا تو رجم کرنے کے باوجود کہ تجھے رجم کیا جائے گا تو نے اس کی ہاں کیوں کی؟ ذرا اس کا جواب سنیے، ایمان اس کا دیکھیے بندے کا۔ اس نے آگے سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ناپاک ہو گیا ہوں، آپ مجھے سزا دیں گے، میں اس دنیا میں پاک ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گا۔ جب اس کا جنازہ لے کے جا رہے تھے، یہ بخاری مسلم کی حدیث مبارک متفقن علیہ حدیث ہے، آگے بھی اور مسلم میں ذرا تفصیل سے ہے، باقی جگہوں پہ ذرا کم تفصیل ہے اس کی۔ مسلم میں لکھا ہے کہ جس وقت اس کا جنازہ لے کے جا رہے تھے تو جس طرح ہماری عادت ہے کہ مرے ہوئے کے متعلق ایسے عجیب و غریب بکواس کرتے رہنا، یہ ہماری عادت ہے، بیٹھے ہوئے جنازے کی طرف دھیان نہیں ہے، سگریٹ لگائے ہوئے قبر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم سیاست ڈسکس کر رہے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ جس قبر میں یہ جا رہا ہے کل کو ہم نے بھی ادھر جانا ہے، لیکن ہم ادھر بیٹھے ہوتے۔ بالکل اسی طرح سے دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہتا ہے، اب اس کو رجم ہو چکا، پتھر مار مار کے اس کو مار دیا، اب اس کو دفن کے لیے لے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ساتھ ہیں، دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہتا ہے دیکھو اجازت مانگیں اس کے بعد گھر میں داخل ہوں، بھلے آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ اس کے بعد دوسری جو وجہ نظروں کی حفاظت، شیطان آپ پہ اور مجھ پہ جب حملہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے میری نظر سے وہ شروع کرتا ہے کہ یہ سب سے آسان چیز ہے کہ میری نظروں سے وہ دکھائے اور میں نظروں کی لذت سے چلتا چلتا اس گناہ میں گر جاؤں۔ تیسری چیز، غیر محرم عورتیں، ان کا میک اپ کرنا اور میک اپ ان لوگوں کو دکھانا جن سے اللہ اور اس کے اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتے بتائے ہیں کہ وہ عورت اپنے خوبصورتی کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرے، اپنے باپ کے سامنے کرے، اپنے سسر کے سامنے کرے، اپنے شوہر کے سامنے کرے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی عورت میک اپ کر کے کوئی بیٹی اپنے باپ کے سامنے اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں جو بات کر رہا ہوں یہ ہضم ہونے والی نہیں ہے، لیکن قرآن ہے، میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا۔ تیسری چیز، نکاح بہت لیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا 15 16 17 سال 20 سال سے پہلے ان اینی کیس شادی ہو جاتی تھی، اور آج کے زمانے میں 25 سال سے پہلے شادی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، 25 سال سے پہلے شادی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ لڑکی 9 سال کی جوان ہو گئی، 25 سال میں آپ اس کی شادی کر رہے ہیں، 25 میں سے 9 نکالے کتنے سال بنتے ہیں؟ 16 سال۔ اب یہ 16 سال وہ عرصہ ہے، 16 سال کا عرصہ وہ عرصہ ہے جس میں وہ جوان ہے، اس کو اپنی سیکچول ارج کی ضرورت ہے۔ لڑکا 12 سال کا جوان ہوا، اس کو 25 سال آپ نے شادی کیے، اب اس کے لیے 13 سال ہے۔ مجھے یہ بتائیے وہ 13 سال اس کی نیچر میں، اس کے جسم میں جو سیکچول ارج اللہ نے رکھی ہے اس کا کیا کرے گا؟ وہ لڑکا اور لڑکی کیا کریں گے؟ وہ خدا نخواستہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس گمراہی کا کس کے گلے پڑے گا یہ گناہ؟ یہ عذاب کس کے گلے پڑے گا؟ ہمارے معاشرے کے، والدین کے۔ جس زمانے فرض کیجئے لڑکی کی عمر 15 سال تھی، ہم نے اس کی شادی کر دی۔ 8ویں وجہ، پھر آج کا بیان سخت ہی ہے، یہ بھی ایک بڑی سخت بات ہے، میاں بیوی کی دوری۔ میاں بیوی جتنا دور رہیں گے، دیکھو نا، میڈیکل سائنس نے بھی اور ہمارے بزرگوں نے بھی یہ بات بتائی کہ میاں بیوی 4 مہینے تک ایک دوسرے کے بغیر رہ سکتے ہیں، زیادہ بھی رہ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ لوگوں نے 60 سال ماشاءاللہ بڑے، جتنا زیادہ عرصہ ہوگا اتنا ان کے گناہ میں ملوث ہونے کے چانس زیادہ ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارا اپنا محکمہ، علماء اور مشائخ، یہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ آپ میرے ساتھ جتنے بندے بیٹھے ہوں اپنے ایمان سے بتائیے، جمعہ میرے پاس تو آپ نے پڑھنا شروع کیا، مجھے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا جمعہ شروع کرنا۔ قسمیہ بتائیے، اس موضوع پہ آپ نے جمعہ پڑھتے ہوئے کسی مولوی صاحب سے، کسی عرس پہ کسی پیر صاحب سے، کسی حضرت صاحب سے کوئی بات سنی ہو؟ اگر ہے تو ہاتھ کھڑا کریں نا، میرے سامنے بات کریں۔
تو اس کا مطلب ہے اس جرم میں ہمارا مولوی صاحب اور ہمارے حضرت صاحب، ہمارے پیر صاحب، ہمارے یہ نانگے پیر، ہماری یہ ٹپڑے پیر، یہ سارے کے سارے شامل ہے، جہاں پہ قیامت کے دن اس گندی نہر میں زانی عورت اور زانی مرد کو نہلایا جائے گا۔ میرا گمان یہ ہے وہاں پہ ان پیروں اور حضرت صاحبوں کو اور مولویوں کو انہیں بھی اس نہر میں نہلایا جائے گا۔ دیکھو نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہوگا۔ اگر آپ کے اوپر لمبا چوڑا اثر نہیں تو اتنا ضرور ہوگا، آپ سوچنے میں مجبور ضرور ہو جائیں گے، آپ سوچیں گے ضرور کہ یار یہ کوئی بات ایسی ہے جس سے منع کیا گیا۔ تو ہمارے علماء اور مشائخ اگر آج یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان میں زناکاری ختم کرنی ہے، یہ 1 سال کے لیے میلاد کا خطبہ نہ دیں، ماتم کرنے کا خطبہ نہ دیں، یہ کسی عرس کا خطبہ نہ دیں، کسی پیر کی میں اس کے اوپر تو کسی دلیل کی ضرورت، انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے، آپ جو کچھ اس میں کرتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ ماں باپ جنہوں نے بچے کو منع کرنا ہے وہ بھی یہی کھول کے بیٹھے ہوئے، انہوں نے بچے کو کیا منع کرنا ہے؟ میڈیا پر ڈرامے، ابھی آپ ڈرامے دیکھیں، کمال ڈرامے ہیں۔ سسر اپنی بہو کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ادھر